ملاحظہ فرمائیے پروگرام درسقرآن.com۔ مقرر ہیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری۔ پیشکش حق ٹیلی ویژن۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونائٹڈ موبائل نے۔ عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس قرآن میں نے سورہ ملک کی ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ ملک بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اور اس کی سفارش کی بنا پر اللہ مغفرت فرما دیں گے، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ ترمذی ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں فرمایا، ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر۔ فرمایا کہ یہ حفاظت کرنے والی ہے، روکنے والی ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ تو گویا کہ ترغیب دی گئی کہ تم اس سورت کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ چنانچہ نماز عشاء کے بعد پڑھنے کا ہمارے بزرگوں میں معمول رہا ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اسے زبانی بھی یاد کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک، بزرگ اور برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں حکومت و سلطنت ہے، بابرکت ہے، بزرگ اور برتر ہے۔ اس کی برکتوں اور کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کائنات کا وہ مالک ہے، اس کائنات میں وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ حقیقی بادشاہی اس کائنات پر اسی کی ہے۔ یوں تو ملکیت اور بادشاہی کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک اس کائنات کا وہ صرف اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، بزرگ ہے، برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں حکومت و سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
ہر چیز کی قدرت اور طاقت کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت کی کوئی حد نہیں۔ جیسے وہ خود لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے۔ دوسروں کی قوت یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ کو قوت کسی نے عطا نہیں کی، اس کی قوت و طاقت اور قدرت وہ ذاتی ہے۔ اور پھر دوسروں کی قدرت صرف اس جہاں تک محدود ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت صرف اس جہاں تک محدود نہیں، یہاں پر بھی وہ قدیر ہے اور اس جہاں میں بھی وہ قدیر ہوگا۔ زمینوں پر بھی قدرت اس کی، آسمانوں پر بھی قدرت اس کی، پہاڑوں پر بھی قدرت اس کی، سمندروں پر بھی قدرت اس کی، سورج اور چاند پر بھی قدرت اس کی، ہواؤں پر بھی قدرت اس کی۔ اور نہ معلوم کہ آسمانوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اندر اور سمندر کی تہ میں اور زمین کے نیچے کتنے جہان آباد ہیں۔ ان سارے جہانوں کا بادشاہ صرف اللہ، اور ان سارے جہانوں پر قدرت حاصل صرف اللہ کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سامنے سارے عاجز ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے بہتر عمل کرنے والا، تم میں سے کون ہے سب سے بہتر عمل کرنے والا۔ بتایا گیا کہ اللہ نے موت اور حیات کا یہ نظام بے مقصد نہیں رکھا اور انسان کو فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے کا مقصد ابتلا، امتحان اور آزمائش ہے۔ اسی مضمون کو اللہ پاک نے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کے لیے باعث زینت بنایا، باعث حسن بنایا، باعث کشش بنایا۔ کس لیے؟ تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھا عمل کرنے والا۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کے اندر انسان کے لیے بڑی کشش ہے، جن کی محبت ہے انسان کے دل کے اندر۔ انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہے، سونے چاندی کی محبت ہے، عہدہ اقتدار کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، زندگی اور جوانی کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے، عورت کے دل میں شوہر کی محبت ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے باعث کشش ہیں اور جن کی محبت انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے رکھ دی گئی ہے۔ یہ محبت کس لیے رکھی گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آزمانے کے لیے۔ اس کا مقصد بھی آزمائش ہے کہ دیکھیے انسان کس طرف جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اس دنیا میں ہر کسی کو آزمایا جا رہا ہے، ہر کسی کو خیر سے آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو شر سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو محروم رکھ کر آزمایا جا رہا ہے۔ ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم سب اس دنیا میں رہنے والے کمرہ امتحان میں ہیں اور اپنا اپنا پرچہ حل کرنے میں مصروف ہیں۔ ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے، قدم قدم پر۔ نظروں کا بھی امتحان ہے، زبانوں کا بھی امتحان، کانوں کا بھی امتحان۔
تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی تبارک الذی بیدہ الملک، اور آپ اسے پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، کون ہے وہ شخص جو اچھا عمل کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں بہت جلدی دکھاتا ہے، بہت تیزی دکھاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ حقیقی غلبہ صرف اللہ کا ہے، باقی سب کے غلبے عارضی۔ جتنے غلبے والے تھے اپنے اپنے زمانے میں، بڑے بڑے بول بولنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور ملکیت کے اور خدائی کے دعوے کرنے والے، وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ کہاں گیا فرعون، کہاں گیا قارون، کہاں گیا نمرود، اور کہاں گیا شداد، اور کہاں دارا، اور کہاں جمشید، کہاں چنگیز، کہاں بابر، اور کہاں تیمور، کہاں ہٹلر، اور کہاں نیپولین، کہاں گئے وہ سب جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے؟ ان کا اقتدار، ان کا غلبہ ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کا اقتدار، اللہ کا غلبہ، اللہ کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، الغفور، بخشنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلبے کی وجہ سے ہر کسی کو چھوٹی چھوٹی خطا پر سزا دے دے، نہیں، بلکہ وہ بخشنے والا بھی ہے۔ چھوٹی خطاؤں کو تو خود معاف کر دیتے ہیں، اور جو توبہ کرے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان ایک دوسرے سے الگ نظام کشش سے قائم ہیں۔ بعض لوگوں نے زمین کے ہوائی کرے کا جائزہ لیا تو تسلیم کیا کہ زمین کے ہوائی کرے کے اندر 7 تہیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو 7 کہکشانی مجموعے ہیں وہ مراد ہوں۔ تو بہرحال یہ جو اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے، بلکہ انسان تحقیقات کے بعد ان 7 آسمانوں کو بھی پا چکا، سمجھ چکا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نہیں دیکھو گے۔ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی بے ربطگی، بے ضابطگی، بے ڈھنگا پن نظر نہیں آئے گا، بلکہ پوری کائنات میں ایک ربط، ایک تناسب، ایک حسن، ایک نظم، ایک ترتیب نظر آئے گی۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں خلل نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، اللہ کی تخلیق کو دیکھو، غور کرو، اور گہرائی میں جا کر غور کرو۔ یہ چیلنج سارے انسانوں کو ہے، ان کو بھی جو ہم سے
1400 سال پہلے گزرے، جن کے پاس تحقیقات کے لیے جدید آلات اور تیز ترین دوربینیں اور ہوائی جہاز نہیں تھے، ان کو بھی چیلنج ہے۔ اور آج کا انسان جس کے پاس بڑے نازک قسم کے باریک بین آلات ہیں، ہوائی جہاز ہیں اور مختلف قسم کی مشینیں اور دوربینیں ہیں، ان کو بھی چیلنج ہے کہ تم بار بار اللہ کی تخلیق پر غور کرو، پہاڑوں کے نظام پر، سمندروں کے نظام پر، ہواؤں کے نظام پر، روشنی کے نظام پر، کشش کے نظام پر بار بار غور کرو، کوشش کر کے دیکھو، ریسرچ اور تحقیق کرو، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی خلل، کوئی بھی خرابی دکھائی نہیں دے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم بار بار نگاہ کو دوڑاؤ، بار بار نگاہ کو دوڑاؤ، شاید کوئی چیز دیکھنے سے رہ گئی ہو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ پلٹ کر آ جائے گی، تھک کر اور نامراد ہو کر، کوئی خرابی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ کائنات میں اچھی طریقے سے غور و فکر کرو، خوب ریسرچ کرو، سارے نظام کو دیکھو، سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھو، لیکن تمہیں کہیں بھی کوئی بے ربطگی، کوئی بے ضابطگی، کوئی خلل، کوئی خرابی دکھائی نہیں دے گی۔ تمہاری نظر تھک جائے گی، نامراد ہو جائے گی، بار بار دیکھو گے تو بھی تمہیں کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان بڑی تحقیق اور محنت کے بعد کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس سے بہتر مشین بازار میں آ جاتی ہے، اس سے بہتر گاڑی بازار میں آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چیلنج دے کہ میری گاڑی میں، میری ایجاد کردہ مشین میں کسی کو کوئی خرابی نظر آتی ہے تو دکھائے، تو دیکھنے والے اور تنقید کرنے والے نہ معلوم اس میں کتنی خرابیاں اور کمزوریاں بیان کر دیں گے۔ اور ہمارا اللہ سارے انسانوں کو چیلنج دے رہا ہے۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود قرآن کریم میں، آج کے پڑھے لکھے انسان کو بھی، سائنسدانوں کو بھی، فلکیات دانوں کو بھی، ارضیات کے ماہرین کو بھی، اور سمندروں پر تحقیق کرنے والوں کو بھی یہ چیلنج کہ دیکھو، تحقیق کرو، ہے کوئی اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی اس مشین میں، اللہ کی اس صنائی میں، اللہ کی اس کاریگری میں کوئی خرابی؟ لیکن کوئی نہیں جو بتا سکے کہ اللہ کے اس نظام میں اور اللہ کی اس تخلیق میں کوئی خرابی ہے۔ اور جان لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں انسان کو چیلنج بھی ہے اور غور و فکر کی دعوت بھی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، کائنات میں غور و فکر کریں، آسمانوں کی بلندیوں پر، سمندروں کی وسعتوں میں غور و فکر کریں، اور پھر اللہ کی قدرت کے قائل ہو جائیں۔ یہ غور و فکر ان کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ حقیقت یہ ہے اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے بڑے عجیب معجزات اور کمالات رکھے ہیں، لیکن انسان توجہ نہیں کرتا۔ اگر انسان توجہ کرے تو اس کے لیے اس کائنات میں غور و فکر کا بہت سارا سامان ہے، اور وہ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کے پڑھے لکھے جدید انسان کی بات کو الگ رکھیے، آپ کو میں اس دیہاتی کا واقعہ سناؤں جو جنگل میں زندگی بسر کرنے والا تھا، اونٹوں کے درمیان زندگی بسر کرنے والا، خانہ بدوش، اور اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس
اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ موجود ہے؟ تو اس نے کہا یا سبحان اللہ، ان البعر لا يدل على البعیر، اگر میں کہیں پر ایک مینگنی دیکھ لیتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وآثار الاقدام لتدل علی المسیر، اگر مجھے قدموں کا نشان دکھائی دے تو میں جان لیتا ہوں کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا ہے۔ تو کہنے لگا فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحار ذات الامواج الا يدل ذلك على وجود اللطیف الخبیر، یہ برجوں والا آسمان، یہ کشادہ راستوں والی زمین اور یہ موجوں والے سمندر، کیا یہ ایک اللہ خبر رکھنے والے اللہ لطیف و کریم اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ اگر ایک مینگنی نہیں کہیں ہو سکتی، اونٹ کی مینگنی بغیر اونٹ کے، اور انسانی قدم کا نشان نہیں ہو سکتا بغیر انسان کے گزرے ہوئے، تو اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی کائنات، یہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے وجود میں آ گئے؟ تو فرمایا گیا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حصیر، پھر تم بار بار نگاہ کو دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر اور نامراد ہو کر تمہاری طرف پلٹ کر آ جائے گی، مگر وہ کسی خرابی کی تمہیں اطلاع نہیں دے سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے آراستہ کیا، مزین کیا قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم انہیں شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم دیہاتی کے لیے بھی ہے، شہری کے لیے بھی، جنگلی کے لیے بھی، صحرائی کے لیے بھی۔ جب ویرانے میں انسان آسمان پر نظر ڈالتا ہے تو اسے بڑا دلکش نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ رات کا وقت ہو، ہر طرف اندھیرا اور آسمان پر ستاروں کی کندیلیں روشن ہوں تو عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ آسمان پر کہیں ایک ستارہ نظر آتا ہے، کہیں ستاروں کا پورا جھرمٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں کوئی غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اور سورج کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہونا، ان سارے مناظر میں انسان کے لیے بڑی کشش ہوتی ہے۔ جب انسان کائنات کے حسن کو دیکھتا ہے تو وہ خالق کائنات کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور خالق کائنات کے وجود کا اسے یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا کہ اس کائنات کو صرف بنایا ہو، بلکہ اس کائنات کو اللہ پاک نے بڑا حسین بنایا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کائنات کا حسن وہ پہلی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ کائنات تو ہوتی مگر اس پر حسن کی نقاب نہ ہوتی، درخت تو ہوتے مگر شاخوں کی ترتیب نہ ہوتی، پھولوں کی رنگا رنگی تو ہوتی لیکن ان میں خوشبو نہ ہوتی، زمین تو ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور نہ ہوتا، ستارے تو ہوتے مگر ان میں روشنی نہ ہوتی، آسمان تو ہوتا مگر آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ نہ ہوتا، زمین تو ہوتی مگر اس پر سبزے کی چادر نہ ہوتی،
چاند تو ہوتا مگر اس میں چاندنی نہ ہوتی، سورج تو ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتی، بلبل تو ہوتی مگر اس کی نوا سنچی نہ ہوتی، گویا کہ نگاہ تو ہوتی مگر نگاہ نوازی کا کوئی سامان نہ ہوتا، کان تو ہوتے مگر ان کی حلاوت کا کوئی سامان نہ ہوتا۔ انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ تخلیق کے ساتھ حسن کا ہونا کیوں ضروری ہے، مگر قرآن اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق کے ساتھ حسن کو لازم اس لیے کیا تاکہ انسان اللہ کی تخلیق میں اور کائنات میں غور و فکر کرے اور پکار اٹھے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہے، وہ خود بھی حسین اور اس کی بنائی ہوئی کائنات بھی بڑی حسین ہے۔ تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آراستہ کیا قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ شیطانوں کو کیسے ستارے مار بھگاتے ہیں؟ دیکھیے، شیطانوں کے وجود پر بھی ہمارا یقین اور اس بات پر بھی یقین کہ جب یہ شیاطین عالم بالا میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اگر ان کی تفصیلات کا علم نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ہم سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ کیسے ستارے شیطانوں کو مار بھگاتے ہیں، لہٰذا اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دوڑنے کی آواز سنیں گے۔ سمعوا لها شہیقا، اس کے دھاڑنے کی، چیخنے کی، چلانے کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ بظاہر تو اس آیت کریمہ میں جہنم کی مجازی طور پر تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن کائنات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخلوقات میں سے جنہیں ہم مردہ سمجھتے ہیں، بے زبان سمجھتے ہیں، وہ ہمارے سامنے تو ہو سکتا ہے مردہ ہوں، لیکن اللہ کے سامنے وہ زندہ ہیں۔ آسمان زندہ ہے، زمین زندہ ہے، ہوا زندہ ہے، بادل زندہ ہے، برق و باراں، پہاڑ اور دریا، یہ سب اللہ کے سامنے زندہ ہیں۔ اور جب یہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اترا ہوا ہے تو یہ غضبناک ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ دوزخ بھی جب اللہ کے نافرمانوں کو دیکھے گی تو وہ دھاڑے گی، چلائے گی اور جوش مارے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب دوزخ میں کسی جماعت کو، کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو دوزخ کے کارندے
اس گروہ سے سوال کریں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ اللہ کا کوئی نبی، اللہ کے نبی کا کوئی جانشین، اللہ کے نبی کا کوئی خلیفہ، کوئی حقانی عالم، وہ نہیں آیا تمہارے پاس ڈرانے کے لیے؟ کیا تم تک قرآن نہیں پہنچا تھا؟ کیا اللہ کی آیات اور اللہ کی کتاب تم تک نہیں پہنچی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا۔ یہ جو اللہ سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ سوال معلومات کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ کو معلومات کے لیے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سوال ہوگا سرزنش کے لیے، تنبیہ کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ ایک طرف تو جہنم غیظ و غضب کا نمونہ بنی ہوگی، اور جہنم کے کارندے وہ بھی غیظ و غضب میں ہوں گے۔ بعض اوقات اللہ سوال فرمائیں گے دوزخیوں سے، مختلف قسم کے سوالات، یہ سوالات بھی معلومات کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ سرزنش کے لیے ہوں گے۔ اور بعض اوقات جہنم کے کارندے اور فرشتے وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، اور ان کا بھی سوال کرنا معلومات کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ ان کے پاس ڈرانے والے، سمجھانے والے، دین کی دعوت دینے والے، سچائی کا راستہ دکھانے والے، کامیابی کے راستے کی نشاندہی کرنے والے آئے تھے، اور انہوں نے ان کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، سمجھانے کا حق ادا کر دیا، پتھر کھا کر بھی سمجھایا، گالیاں سن کر بھی سمجھایا، ان کے ماتھے پر بل دیکھتے ہوئے بھی سمجھایا، ان کے اعراض کو دیکھ کر بھی سمجھایا، ان کی نفرت کو دیکھ کر بھی سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے، رو رو کر بھی سمجھایا، دعائیں بھی کی ان کے لیے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا، نہ اللہ کے نبی کی کسی بات کا اثر ہوا، نہ اللہ کے نبی کے جانشینوں اور ان کے نام لیواؤں کی کسی بات کا ان پر اثر ہوا۔ تو اقرار کریں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم غلط کہتے ہو، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغام آسمان سے نہیں آیا، اللہ نے کسی گناہ سے منع نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل رکھتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم اس آگ کے سزاواروں میں نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جو سنتا ہے اور پھر سمجھتا بھی ہے وہ نہ حق کو جھٹلاتا ہے نہ داعیان حق کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ بعض تفسیروں میں حدیث لکھی ہے کہ جسے دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ جانتا ہوگا، اقرار کرتا ہوگا کہ واقعی میں جنت سے زیادہ دوزخ ہی کا حقدار تھا، وہ جانتا ہوگا، قیامت کے دن تو جان لے گا، ہر دوزخی جان لے گا، صرف جان ہی نہ لے گا بلکہ مان بھی لے گا، اقرار بھی کر لے گا اپنے گناہوں کا،
اور اعتراف کر لے گا کہ واقعی میں جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور ان سے توبہ کرنے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں